لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ ریاض الصالحین حدیث کی کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ریاض الصالحین میں سے جو پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے اجنبی عورت اور حسین بچے کی طرف جس کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو شرعی ضرورت کے بغیر دیکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر عورت کی طرف دیکھنا حرام کیا ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ مومنوں کو کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو لہٰذا غیر عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اور اسی طرح اس عمر کے بچے جو کہ ابھی جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، آپ کو پتہ وہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، 15-16 سال کی عمر، جس میں خوبصورت بھی وہ ہوتے ہیں اور ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہوتی، تو ان کی طرف بھی بغیر ضرورت کے نہ دیکھا جائے، کیونکہ بہت سے علاقوں میں یہ جو اس طرح کے لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر اغلام بازی ہوتی ہے، لڑکوں کے ساتھ غیر فطری تعلق ہوتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو لہٰذا اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو اور اپنے دل کی بھی۔ کان غلط بات نہ سنیں، آنکھیں غلط چیز کو نہ دیکھیں اور دل غلط بات نہ سوچیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو سینے چھپاتے ہیں، یعنی اگر آنکھوں نے کسی غلط چیز کو دیکھا اور دیکھا چوری چوری ہی، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور دل میں غلط خیال آتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب جو ہے وہ گھات میں ہے۔ کیا مطلب؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ حساب لے رہے ہوتے ہیں کون سا آدمی غلط کر رہا ہے اور کون سا آدمی صحیح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے کے بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ حدیث نمبر 1624 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ یقیناً اسے پائے گا۔ آنکھوں کے زنا غیر عورت کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا حرام آواز کا سننا ہے، زبان کا زنا ناجائز بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا ناجائز پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا ناجائز کام کی طرف چل کر جانا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھنا ہے، سننا ہے، چل کے جانا ہے، چھونا ہے، یہ تمام زنا کی ابتدائی حرکات ہیں، یہ تمام زنا کے اسباب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کی حرمت واضح کرنے کے لیے ان کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے۔ جب کوئی شخص کسی غیر عورت کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے زنا کر رہا ہوتا ہے، اور جب کسی غیر عورت کی آواز سنتا ہے اپنی کانوں کا زنا کر رہا ہوتا ہے، اور کسی غیر عورت کو چھوتا ہے تو یہ اس کے ہاتھ کا زنا ہوتا ہے، اور اس غیر عورت سے ملنے جاتا ہے یہ اس کے پاؤں کا زنا ہوتا ہے، اور اس کا دل آرزو کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ اس کے دل کا زنا ہوتا ہے۔ اور پھر
جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں نے سارے معاملے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اصل بات ہے نگاہ کا تعلق ڈائریکٹ شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ انسان سب سے پہلے کسی پہ نظر ڈالتا ہے، پھر خیر جی اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے، اس غیر عورت کو بڑی حسین بنا کے اس شخص کی نگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے میں ذرا اس سے بات تو کر کے دیکھوں، اور پھر اس کی آواز جو ہے وہ بڑی اس کو خوبصورت لگتی ہے۔ پھر اس کے دل میں شیطان یہ شوق پیدا کرتا ہے کہ میں ذرا اس کو چھو کے تو دیکھوں۔ پھر وعدہ انسان کر لیتا ہے تنہائی میں ملاقات کا، اور پھر جب وہ تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں شیطان کو موقع مل جاتا ہے گناہ کا۔ تو انسان کو یہ جو زنا کے مقدمات ہیں، زنا کے جو اسباب ہیں، زنا کے جو ابتدائی حرکات ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اپنی نظر کو بھی بچائیے، اپنے کانوں کو بھی بچائیے، اپنے ہاتھوں کو بھی بچائیے کسی غلط عورت کو چھونے سے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو چھوتا ہے اس کی سے بہتر ہے کہ اپنے سر میں کیل ٹھونک لے۔ اپنے ہاتھوں کو کسی کو چھونے سے بچائیے، اپنے پاؤں کو غلط جگہ پہ جانے سے بچائیے، اور جب آپ ان چیزوں کی حفاظت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ گناہ سے آپ کی حفاظت کر دے گا۔ حدیث نمبر 1629 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد مرد کے سطر کو نہ دیکھے، اور عورت عورت کے سطر کو نہ دیکھے، اور نہ مرد مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ اصل بات ہے مرد مرد کے سطر کو نہ دیکھے۔ مرد کے لیے مرد کا سطر ہے، اور مرد کا سطر کتنا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ٹھیک ہے۔ عورت عورت کے سطر کو نہ دیکھے، عورت کے لیے بھی اتنا ہی سطر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کو نہ دیکھے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ نہ لیٹے، نہ مرد مرد کے ساتھ لیٹے نہ عورت عورت کے ساتھ لیٹے۔ یہ حرام ہے، سخت گناہ ہے، شیطان درمیان میں آ جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مرد مرد کو کہا اور عورت کو کہا کہ عورت عورت کے ساتھ نہ لیٹے۔ شریعت نے تو یہاں تک تربیت کی ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو 2 بھائی آپس میں اکٹھے نہ لیٹیں۔ ان کو حکم دے دیا ان کے بستر علیحدہ کر دو، بھائی اور بہن آپس میں نہ لیٹیں اکٹھے، اور بھائی اور بھائی آپس میں نہ لیٹے، ان کے بستر علیحدہ کر دو، کیونکہ 10 سال کی عمر میں جنسی خیالات جو ہوتے ہیں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت تو اس حد تک پابندی کرتی ہے، تو لہٰذا یہ ایک مرد کے ساتھ اور ایک عورت کے ساتھ بھی ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بے حیائی کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایک مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ بغیر کپڑے کے لیٹنا منع ہے، تو مرد اور عورت کے بے باکانہ اختلاط کو اسلام کس طرح جائز کر سکتا ہے؟ اسلام کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ مغرب میں یہ سارا کچھ عام ہے، اور وہ یہی گندگی ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اسلامی ممالک میں بھی پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا اگلا باب ہے اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، کوئی سوال کرو، کچھ تمہیں ان سے لینا دینا ہو، تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور یہ حکم کس کے بارے میں دیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کے بارے میں، جو کہ اس امت کی افضل ترین عورتیں تھیں۔ اور کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کو، جو کہ اس امت کے پاکیزہ ترین مرد تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ افضل ترین خواتین ہیں، بلکہ وہ امت کی مائیں بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف زبان سے ماں نہیں کہا، بلکہ ان کے ساتھ نکاح بھی حرام کر دیا، اور صحابہ کو حکم دے دیا جو کہ پاکیزہ ترین افراد تھے کہ تم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کچھ لینا ہے تو حجاب کے پیچھے سے لو،
ان کو سامنے نہیں تم نے دیکھنا، حجاب کے پیچھے سے ان سے لے سکتے ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے کے لوگ ان صحابہ سے زیادہ نیک تھے، اور شاید آج کل کی عورتیں ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ ہیں کہ ان کے درمیان اس طرح کی حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1630، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے گریز کرو۔ تو ایک انصاری آدمی نے کہا شوہر کے قریبی رشتہ دار کی بابت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا شوہر کا قرابت دار تو موت ہے۔ اصل الفاظ ہیں الہم و موت۔ ہم جو ہے یہ لفظ شوہر کا قریبی رشتہ دار، جیسے اس کا بھائی یعنی عورت کا دیور یا جیٹھ یا اس کا بھتیجا یا شوہر کا چچا زاد بھائی، اس کو الہم کہتے ہیں۔ اصل بات ہے ان کے بارے میں اتنی سختی شریعت نے اس لیے کی کہ شوہر کا جو بھائی ہے اس کا ایک اثر ہے گھر میں، عورت کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے اس کو گھر میں نہ آنے دیا تو یہ میرے سے ناراض ہو جائے گا، میرے خامند کو شکایت لگا دے گا، میرا خامند مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ویسے بھی اس کا چونکہ رشتہ اتنا قریبی ہوتا ہے تو وہ گھر میں اس کا وہ اپنا حق سمجھتا ہے آنا جانا۔ اور ہوتا کیا ہے پھر کہ جب ایک عورت اور غیر مرد اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ کبھی بھی ایک عورت اور ایک مرد تنہائی میں اکٹھے نہ ہو، غیر مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے نہ ہو، ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو دیور کا معاملہ ہے یا شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں، مثلا شوہر کا چچا زاد ہے، شوہر کا بھتیجا ہے، شوہر کا بانجا ہے یا شوہر کا سگا بھائی ہے، تو یہ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں اپنی قرابت کی وجہ سے، اور بیوی ان کی وجہ سے دباؤ میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ان سے ایسے بچو جیسے کہ موت سے بچتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ قریبی ہونے کی وجہ سے ان کی گھروں میں ہر وقت آمد و رفت رہتی ہے اور تنہائی کے موقع میسر آ جاتے ہیں، اس لیے بنسبت دوسروں کے ان کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے کے زیادہ امکانات ہوں گے، اس لیے انہیں موت سے تعبیر کیا گیا کہ وہ دینی اعتبار سے ہلاکت کا باعث ہے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر گناہ میں پڑ گئے تو شریعت رجم کی سزا سناتی ہے، وہ بھی موت ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات خامند غیرت میں آ کر عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا غیرت کا قتل کر بیٹھتا ہے، یہ بھی موت ہے۔ تو طلاق سے بھی اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور اگر اس نے غیرت میں آ کے قتل ہی کر دیا تب بھی جان چلی جائے گی۔ تو یہ تمام معنی کس چیز کے ہیں کہ دیور تو موت ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے ایسے ڈرو جیسے موت سے ڈرا جاتا ہے۔ اور جب دیور اور جیٹھ اور قریبی رشتہ داروں سے اس طرح ڈرنا ہے تو پھر شوہر کے دوست، ان کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوگا۔ اب آج کل کی یہ دکھ کی بات ہے کہ شوہر صاحب خود اپنے دوستوں کے ساتھ بیوی کو لے آتے ہیں، اور بیوی کو حکم ہوتا ہے کہ جی میرے دوستوں کو انٹرٹین بھی کر دو، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہی بیوی جب ان دوستوں کے ساتھ کبھی ہنس بول لیتی ہے پھر شوہر صاحب کو آگ لگ جاتی ہے، حالانکہ کیا کرایا شوہر کا اپنا ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے لباس، حرکت اور ادا وغیرہ میں مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ یعنی مردوں کو عورتوں کی مشابہت نہیں کرنی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں کرنی، اپنے لباس میں، اپنے کاموں میں، ان کو اپنے ہی دائرے میں رہنا چاہیے۔ اور اگر یہ ایک دوسرے کی مشابہت کرتے ہیں تو یہ کام حرام ہے۔ حدیث نمبر 1633، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا والا حلیہ اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں والا حلیہ اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔
ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اصل میں حدیث میں لفظ ہے مخنث کے۔ مخنث اس مرد کو کہا جاتا ہے جو عورتوں کی طرح لباس پہنے، ان کی چال ڈال اختیار کرے، ان کی طرح نزاکت اور ادائیں اختیار کرے، اور مترجل اس عورت کو کہتے ہیں جو کہ مردانہ لباس اور مردانہ وضاقتہ اور حیت اختیار کرے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عورتیں مردوں کی طرح کے فیشن کر لیتی ہیں، پینٹیں پہننا، انہی کی طرح ڈریس اپ ہونا، بلکہ میں نے کئی ایسی خواتین کو بھی دیکھا جنہوں میں مردوں کی طرح بال بنائے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے لیکن لباس میں بہت سی عورتیں مردوں کی طرح لباس پہن رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے مرد جو ہیں انہوں نے گلے میں چین پہنی ہوتی ہے سونے کی، کانوں میں بالیاں بھی پہنی ہوتی ہیں، اور ہاتھوں میں کوئی کڑا وغیرہ بھی پہنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد عورتوں والے لباس پہن رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو شریعت نے ان دونوں کا معاملہ علیحدہ رکھا ہے، دونوں کا دائرہ کار علیحدہ رکھا ہے۔ مرد کو مضبوط ہونا چاہیے، مرد کے اندر وہ نزاکت نہیں ہے جو عورت کے اندر ہے، عورت کی جو ادائیں ہیں یا عورت کی جو لباس ہے وہ بالکل فرق ہے، اس کا دائرہ کار اور ہے، اس کا دائرہ کار اور ہے۔ ہر ایک کو اپنے دائرہ کار کے مطابق ہی اپنا حلیہ اور اپنی حرکات جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اب آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، عورتیں بعض اوقات اسکوٹر بھی چلا رہی ہوتی ہیں اور انہیں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے جی جب مرد سے سارے کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، جب مرد فلاں کام کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ ارے بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہارا دائرہ کار علیحدہ رکھا ہے، ان کا دائرہ کار علیحدہ رکھا ہے، تمہارا کام اور ہے، ان کا کام اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، تو لہٰذا جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک اسلامی معاشرے میں ہمیشہ ان دونوں کا جو ہے انداز علیحدہ رہا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں مردانہ سوٹنگ علیحدہ ہوتی ہے، عورتوں کی سوٹنگ علیحدہ ہوتی ہے، مردانہ رنگ علیحدہ ہوتے ہیں، عورتوں کے رنگ علیحدہ ہوتے ہیں، عورتیں بھی شلوار قمیض پہنتی ہیں، مرد بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں، عورتوں کے بھی بعض اوقات کف اور کالر ہوتے ہیں، لیکن مردوں کی شلوار قمیض عورتوں سے فرق ہوتی ہے، عورتوں کی شلوار قمیض مردوں سے فرق ہوتی ہے، ان کے کف اور کالر کا ڈیزائن بھی فرق ہوتا ہے، اور وہ انہی جو ہدایات اسلام نے دی ہوئی ہیں سختی کے ساتھ، یہ انہی کا اثر ہے۔ اسی طرح عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو مرد کرتے ہیں۔ بھئی آپ کا دائرہ کار اللہ نے علیحدہ بنایا ہے، اور یہ سارا کچھ آج کل مغرب کی نقالی میں ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس لعنت کے مستوجب بن جائیں۔ حدیث نمبر 1635 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی یہ آپ کے بعد ہوں گی۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جہنمیوں کی ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، اور ان میں سے ایک وہ حاکم ہیں جو ظالم حاکم ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے ظلم کی خاطر۔ بات ہے کسی کو سزا میں کوڑے مارنا، وہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جو شخص غیر شادی شدہ ہو اور زنا کرے، وہ خواہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ یہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن وہ حاکم جو ہوں گے وہ عام طور پر لوگوں کو ماریں گے، کسی حد میں نہیں، ان کا رویہ ہی ظالمانہ ہوگا۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دینی چاہیے۔ وہ حد میں جو اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے رکھے ہیں وہ اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ عام کسی سزا میں
10 کوڑوں سے زیادہ کوڑے مارنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ بھی سزا کے طور پر. لیکن یہ جو حاکم ہوں گے یہ ظالم ہوں گے، جن کے پاس گائے کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے. تو ایسے ظالم حکمران جو ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہیں اور جہنمی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا، یہ جہنمیوں کی قسم میں ہوں گے اپنے اس ظلم کی وجہ سے. اور دوسری وہ عورتیں جو کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کیسے ننگی ہوں گی؟ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کا لباس اتنا تنگ ہوگا کہ لگے گا کہ جو ان کے جسم پہ رکھ کے سیا گیا ہے، ان کا انگ نمایاں ہو رہا ہوگا، اس لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی. یا پھر وہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ اس میں سے سارا کچھ چھلک رہا ہوگا اور پہلے سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ چھلک رہا ہوگا. تو وہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. وہ بے پردگی اور اپنی زیب و زینت اور حسن جمال کے اظہار کو اپنائیں گی جو کہ بدکار عورتوں کا شیوہ ہے، مردوں کے لیے فتنے کا باعث ہوں گی. اس کے علاوہ اپنے سر کے بالوں کے بھی مختلف ان کے سٹائل ہوں گے اور ان کے جو ہیں سر وہ بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے. اپنے بالوں کو بیک کامنگ کے ساتھ یا کسی اور طریقے کے ساتھ وہ اوپر کر لیں گی، کیونکہ جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا، درمیان میں سے اس کا کوہان اونچا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے سر کے بالوں کے اس طرح کے سٹائل بنائیں گی. تو ایسی عورتیں جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گی، حالانکہ جنت کی بلکہ اس کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے فاصلے سے آتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آتی ہے. تو ایسی عورتیں جو کہ اس طرح کا لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، خود ان کی طرف مائل ہوتی ہیں اور ان کے بال اس طرح کے بناتی ہیں، اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہیں، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے بھی آتی ہے. تو اندازہ کر لیجئے کہ آج کل کی خواتین جنہوں نے آج کل دوپٹہ بھی اتار دیا ہے. پہلے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا تھا کہ کم از کم دوپٹہ گلے میں ضرور ڈال لیا جاتا تھا، وہ لباس کا حصہ ہوتا تھا. لیکن آج کل بہت سی خواتین دوپٹے سے بھی بے نیاز ہو چکی ہوئی ہیں. حالانکہ آج کل سردیاں ہیں، سردیاں ہونے کے باوجود کوئی چادر اگر لیتا بھی ہے تو اس کو کندھے پہ صرف ایک سجاوٹ کے لیے ڈال لیا جاتا ہے، اپنا آگا اور پیچھا چھپانے کے لیے اسے استعمال نہیں کیا جاتا. تو یہ تھوڑی سزا نہیں ہے، بہت سوچنے کا مقام ہے. ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ ہمارے معاشرے پہ رحم کرے اور اللہ ہماری بچیوں کو سمجھ دے، حیا عطا فرما کرے. ہمارا اگلا باب ہے شیطان اور کفار کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت کا بیان. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر اپنے زندگی کے معمولات میں دائیں طرف اختیار کرنا پسند تھا. کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، وضو کرنے میں، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف اختیار کرتے. کنگھی کرنی ہوتی پہلے اس طرف سے کر لیتے، لباس پہننا ہوتا پہلے دایاں پہن لیتے، جوتا پہننا ہوتا پہلے دایاں پہن لیتے. تو عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے میں بھی آپ کو پتہ ہے پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہوتا ہے، پہلے دایاں بازو دھونا ہوتا ہے، پہلے دایاں پاؤں دھونا ہوتا ہے. تو بائیں طرف اختیار کرنا یہ شیطان کے ساتھ مشابہت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ روکا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بھی ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے. تو لہٰذا کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں. بایاں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے استنجا کرنے کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے.
اسی لیے آپ دیکھیں ہم جو تسبیحات کرتے ہیں، تسبیحات صرف دائیں ہاتھ پہ ہوتی ہیں، اس ہاتھ پہ نہیں ہوتی۔ یہ نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہیں یہ ہم نے دائیں ہاتھ پہ کرنی ہوتی ہیں۔ بایاں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں کے لیے رکھا ہے، تو لہٰذا بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھایا جائے نہ پانی پیا جائے۔ شیطان ایسا کرتا ہے۔ اب بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیفٹی ہوتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، بائیں ہاتھ سے اپنے کام کرتے ہیں۔ ان کو بھی تربیت یہی دے کہ کھانا کم از کم وہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور جب آپ ان کی تربیت کریں گے، تھوڑی سی ان کو زور دیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ سوچنا کہ انسان شیطان کی طرح کر رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے۔ وہ اپنا کھانا پینا دائیں ہاتھ سے ہی کریں۔ ہمارا اگلا باب ہے مرد اور عورت دونوں کو سیاہ خضاب سے اپنے بالوں کو رنگنا منع ہے۔ بالوں کو ڈائی کرنے کی اجازت ہے لیکن کالے رنگ سے ڈائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس طرح دوسرے کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میرے ابھی بال کالے ہیں اور میں ابھی جوان ہوں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ڈائی کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن کالے رنگ سے کسی کو دھوکہ نہ دیجیے، اس سے منع کیا ہے۔ ہاں ایک صورت میں کالے رنگ کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص دشمن سے جنگ کر رہا ہے تو دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کالے رنگ کے بال رنگے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ جو دشمن کو دھوکہ دے رہے ہوں گے وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ ان کو جہاد میں ان کو اپنے روب میں لا کر آپ ان سے جیت جائیں۔ وہاں پہ اس کی اجازت ہے اور عام زندگی میں نہیں۔ حدیث نمبر 1639، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ان کا سر اور داڑھی سفیدی میں سغامہ بوٹی کی طرح تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سفید بالوں کو بدل دو اور ان کو سیاہ کرنے سے بچو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، ان کا اپنا نام عثمان تھا۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر کی دل جوئی کے لیے کہ میں ان کے پاس چلا جاتا۔ خیر جی، انہیں ان کے پاس لایا گیا تو ان کے بال سفید تھے۔ یہ سغامہ بوٹی جو ہے یہ بالکل سفید ہوتی ہے، تو ان کے بال جو تھے سر کے اور داڑھی کے زیادہ ہی سفید تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بالوں کو ڈائی کر دو لیکن کالا رنگ نہ لگانا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ کالے رنگ سے انسان کسی کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ شاید میں ابھی جوان ہوں، تو اس طرح کے جو ہیں دھوکے یہ جائز نہیں ہوتے۔ اس حدیث سے ایک بات کا آپ کو اور بھی پتہ لگا، بالوں کو ڈائی کرنے کی اجازت ہے، آپ کوئی سے رنگ سے بھی ڈائی کر سکتے ہیں۔ آج کل براؤن، سرخ، بلکہ گولڈن، کئی شیڈز جو ہوتے ہیں، بلکہ میں نے بعض لوگوں کو نیلے رنگ کے بال بھی ڈائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شریعت جس بات سے نہ روکے اس کا مطلب ہے کہ اس کی اجازت ہے، ہاں کالے رنگ کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے قضا کی ممانعت۔ اور قضا کیا ہوتا ہے؟ سر کے کچھ بال مونڈ لینا اور کچھ چھوڑ دینا۔ مرد کے لیے سر کے بالوں کا مونڈنا جائز ہے لیکن عورت کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1640، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ قضا میں نے آپ کو پہلے تھوڑی سی تشریح کر دی ہے۔ قضا کیا ہوتا ہے کہ سر کے کچھ بالوں کو منڈوا دینا اور کچھ کو چھوڑ دینا۔ جیسے آپ نے ہندوؤں کو دیکھا ہوگا، ہندو اپنے سر کے بال میں بودی رکھتے ہیں، ایک لٹ بالوں کی درمیان میں ہوتی ہے، باقی سارا سر انہوں نے منڈوایا ہوتا ہے، تو یہ منع ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ آپ نے اس لیے منع فرمایا تاکہ اہل کتاب سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ بعض راہب لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو ایسا کرتے ہیں، ہندوؤں کے سر کی بودی ہوتی ہے، تو کفار سے مشابہت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اوڑھنے میں، پہننے میں، اپنی ثقافت میں اپنی علیحدہ شناخت رکھتا ہے،
اور اس شناخت کی پابندی کرنی چاہیے۔ مرد اپنا سر سارا کا سارا منڈوا سکتے ہیں، جبکہ عورتوں کو سر منڈوانے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1642، عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے گھر والوں کو 3 دن مہلت دی، پھر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، بس ہمیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ عبداللہ بن جعفر جو ہیں حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں۔ حضرت جعفر غزوہ موتا جو ہے اس میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی، حضرت علی بھی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو یہ جب شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، آپ خود بھی بڑے تھے، آپ ان کی شہادت پر آپ بھی دلگیر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے گھر والوں کو تسلی بھی دی۔ آپ نے کہا کہ حضرت جعفر کے اصل میں اس جنگ میں دونوں بازو کٹ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو تسلی یہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں 2 پر دے دیے ہیں، وہ اپنے ان پروں کی مدد سے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تو 3 دن تک سوگ آپ کو پتہ جائز ہے۔ 3 دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پھر آئے اور آپ نے فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔ تو لہٰذا ایک بات سمجھ لیجئے کہ سوگ 3 دن تک اس کی اجازت دی گئی ہے، 3 دنوں کے بعد سوگ بند کر دینا چاہیے۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، 3 دنوں کے بعد انسان اپنے کام جو ہے وہ شروع کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، حالانکہ آپ کو خود بھی اس کی بڑی تکلیف تھی، آپ کے چہرے پر آثار تھے اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے، اس کے باوجود جو رونا ہے وہ آپ نے فرمایا کہ وہ اب سوگ باقاعدہ ختم کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، ہمیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا گویا کہ ہم چوزے ہیں۔ آپ نے فرمایا نائی کو بلاؤ، پس آپ نے اسے حکم دیا، اس نے ہمارے سر مونڈ دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے جو بچے تھے ان کو بلایا، آپ نے ان کے سر منڈوا دیے۔ آپ کو پتہ ہے حج اور عمرے کے موقع پر بھی سر منڈواتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے دعا بھی کی تھی۔ تو سوگ کی 3 دن تک اجازت ہے۔ اس کا آپ نے جو منع کیا تھا کہ آج کے بعد مت رونا، رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 دن تک نوحہ اور بیان کرنے کی اجازت دی، یہ تو منع ہے، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ اب باقاعدہ سوگ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، باقی جو بے اختیار آنسو آنا ہے یا دل میں غم ہونا ہے وہ تو انسان کو رہتا ہی ہے۔ چھوٹے بچوں نے اپنے آپ کو چوزا اس لیے کہا کہ والد کی جدائی نے انہیں نڈال کر دیا تھا۔ اس حدیث کو یہاں لانے سے کیا مقصد ہے کہ سر کے بالوں کو مونڈا جا سکتا ہے، جس کا موضوع میں ذکر ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کا۔ اگرچہ پورے بال رکھنا جنہیں پٹے کہا جاتا ہے زیادہ افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پٹے بال رکھے ہوئے تھے۔ اگلا ہمارا باب ہے مصنوعی بال جوڑنے، گودنے اور دانتوں کو باریک کرنے کی حرمت کا بیان۔ قال اللہ تعالیٰ یدون من دونہ الا اناسا وَإِن یدون الا شیطانا مریدا، یہ اللہ کے سوا عورتوں کو پکارتے ہیں اور وہ صرف شیطان مردود ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی، اور شیطان نے کہا لا تخزن من عبادک نصیبا مفروضا، میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا۔ وَلَوْ ذِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا، انہیں ضرور گمراہ کروں گا، ان کو آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، انہیں حکم دوں گا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کانوں کو چیریں، اور میں انہیں حکم دوں گا پس وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں ضرور تبدیلی کریں گے۔ ان آیات میں مشرکوں کا ذکر ہے کہ
جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے نام عورتوں والے رکھے ہوئے تھے، مثلاً لات، منات، عزا، اصاف، نائلہ، یہ تمام عورتوں کے نام تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کو شیطان کی عبادت قرار دیا، کیونکہ اصل میں شیطانی کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر شیطان نے جو اللہ کو چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیر دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ اسی کی تفصیل احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1644 حضرت اسماء سے روایت ہے، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری بیٹی کو خسرے کی بیماری لگی جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیا میں اس کے مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی پر اور اس پر جس کے بال جوڑے جائیں لعنت فرمائی ہے۔ حدیث تو آپ کو واضح سمجھ آ رہی ہے۔ اس میں 3 قسم کی عورتوں کا بیان ہے، بال جوڑنے والی یا بال ملانے والی، دوسری اس کی خواہش کرنے والی، اور تیسری وہ عورت جس کے بال لے کر کسی عورت کے بالوں میں ملائے جائیں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسم کی عورتوں پہ لعنت کی ہے۔ ایک وہ جس کے بالوں میں بال ملائے جا رہے ہیں، ایک وہ جس کے بال لے کے اس کے بالوں میں ملائے جا رہے ہیں، اور تیسری وہ جو اس کی آرزو رکھتی ہے۔ یہ تمام ان کو منع کیا گیا ہے۔ تو بالوں میں بال ملانا آج کل یہ کام وگ کے ذریعے کیا جاتا ہے، کسی اور کے بال لے لیے اور اس کو کسی اور نے اپنے بالوں کے اندر ملا لیا، تو یہ چیزیں چونکہ دھوکہ دیتی ہیں، شاید اس عورت کے اپنے بال اتنے لمبے ہیں، یہ چیزیں شریعت نے سختی سے ان کو منع کیا ہے۔ حدیث نمبر 1648 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ نے لعنت کی ہے بدن گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، پلکوں کے بال اتروانے والی پر، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر۔ یعنی یہ یہاں بھی 3 لوگوں کا ذکر ہے، ایک گودنے والی اور گدوانے والی۔ گودنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے جسم پہ ٹیٹوز بنوا لینا۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں نے اپنے بازوؤں کے بار اپنا نام لکھوایا ہوتا ہے نیلے سے رنگ کا، یہ پٹھانوں میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے۔ تو یہ ٹیٹوز جو بنوانا ہے یہی ہے گودنا۔ تو گودنے جس کا جسم گودا گیا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جس نے گودا ہے اس پر بھی لعنت ہے، دونوں پر۔ اور دوسری بات ہے پلکنگ پر، یہ پلکوں کے جو بال اکھڑوانے والی۔ اور تیسری جس پہ لعنت کی گئی ہے، عرب لوگوں میں فیشن ہوتا تھا کہ جیسے سامنے کے جو 2 دانت ہوتے تھے ان دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر دیتے تھے، اور وہاں یہ ان کی خوبصورتی کا معیار ہوتا تھا۔ یہ سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر دیتے تھے، تو جو ان دونوں دانتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے ان کے درمیان کوشش کرے اس پر بھی لعنت۔ تو لہٰذا یہ جو تیسرا ہے فیشن یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن یہ ٹیٹوز بنوانا، پلکنگ کرنا یہ بڑا عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں، وہی جو شیطان نے کہا تھا کہ وہ ضرور بدل ڈالیں گے جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک عورت نے اس کی بابت حضرت عبداللہ بن مسعود سے بحث کی تو آپ نے فرمایا میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب لعنت کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی ایسی عورتوں پہ لعنت کی۔ تو ایک عورت کی ان سے بحث ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں تو اللہ کی کتاب پڑھتی ہوں، مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے کہا کہ تم نے اگر یہ آیت پڑھی ہوتی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول حکم دیں اس پہ عمل کرو اور جس سے روکیں تو تم باز آ جاؤ۔ تو لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی تو پھر میں بھی ایسی عورتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو گناہ ہیں 3-4 گناہ ہم نے دیکھے، ایک ٹیٹوز بنوانا، ایک پلکنگ کرنا، ان پہ لعنت ہے، اور
تیسرے نمبر پر دانتوں کے اندر جو خلا پیدا کرے، اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا کہ بالوں کے اندر بال ملانا جو ہے، اس عورت پر لعنت کی، اور جس عورت کے بال لے کر لگائے جائیں یا جو عورت بال لگانے کی خواہش کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ داڑھی اور سر وغیرہ کے سفید بال اکھاڑنے کی اور بالغ لڑکے کا داڑھی کے آغاز پر داڑھی کے بال اکھاڑنے کی ممانعت کا بیان، یعنی داڑھی میں اگر سر میں سفید بال آ جائیں تو ان کو نہ اکھاڑا جائے، اور بالغ لڑکے کو ابھی داڑھی نہیں آئی، ابھی 1-2 بال آئے ہیں تو وہ ان کے بال بھی نہ اکھاڑے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1648، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، سفید بالوں کو نہ اکھیڑو کیونکہ یہ قیامت والے دن مسلمان کے لیے نور ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ سفید بال عام طور پر بڑھاپے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، انہیں اکھاڑنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ قیامت والے دن نور کا باعث ہوں گے اور دنیا میں وہ وقار کا باعث ہوتے ہیں ایک مسلمان کے لیے، تو لہٰذا ان بالوں کو نہ اکھیڑا جائے۔ لوگوں کو جوانی کا دھوکہ نہ دیں، یہ دھوکہ نہ دیں کہ میں بھی جوان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جس عمر میں رکھا ہے وہی عمر ہی بڑی خوبصورت ہے۔ جوانی کی اپنی خوبصورتیاں ہیں، بڑھاپے کا اپنا وقار ہے اور بڑھاپے کی اپنی خوبصورتی ہے، لہٰذا اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات سے روکا ہے اس بات سے رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے اور بغیر عذر دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی کراہت کا بیان۔ حدیث نمبر 1650، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ ہی برتن میں سانس لے۔ دائیں طرف اختیار کرنا اسلام کی ثقافت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں دایاں رخ اختیار کرنا پسند تھا، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، وضو کرنے میں، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف اختیار کرنا پسند تھا۔ کنگھی کرتے تو پہلے دائیں طرف سے کرتے، اگر کھانا کھاتے تو دائیں ہاتھ سے کھاتے، لوگ اگر شامل ہوتے تو دائیں طرف سے بات کا آغاز کرتے، یا دائیں طرف سے چیز دینی ہوتی تو دائیں طرف سے آغاز کرتے۔ تو دائیں طرف اختیار کرنا سنت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تو 2 بنائے ہیں، ایک دایاں ہاتھ ہے، ایک بایاں ہاتھ ہے۔ دائیں ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا اچھے کاموں کے لیے اور بائیں ہاتھ کو رکھا مکروہ کاموں کے لیے۔ مثال کے طور پہ بائیں ہاتھ سے ہم نے استنجا کرنا ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، یعنی اسے بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے۔ اس کام کے لیے وہ دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے۔ استنجا کرتے وقت دائیں ہاتھ میں پانی لے لیں، لوٹا دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ اسی طرح تسبیحات جو ہاتھوں پہ کرنی ہوتی ہیں وہ بھی بائیں ہاتھوں سے نہیں کرنی ہوتی۔ بائیں ہاتھ سے آپ ناک صاف کریں، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں، تسبیحات بھی دائیں ہاتھ سے کرنی ہے۔ تو ان آداب کا خیال رکھا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب اس طرح دی کہ ایک تو خود آپ دائیں ہاتھ سے یہ سارے عمل کرتے ہیں، دوسری بات شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ تو شیطان کی پیروی سے تو ہم نے لازماً بچنا ہی ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے بغیر عذر کے ایک ہی جوتا یا ایک موزہ پہن کر چلنے اور کھڑے کھڑے جوتا اور موزہ پہننے کی کراہت کا بیان۔ حدیث نمبر 1651، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، اسے چاہیے کہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں ہی اتار دے۔ ایک مسلمان بڑا باوقار ہوتا ہے، اسے
لباس صاف ستھرا پہننے کی ترغیب دی گئی ہے. جوتا بھی اگر ایک ٹوٹ گیا ہے تو ایک جوتا نہ پہن کر چلے، یا تو دونوں جوتے اتار دے یا دونوں جوتے پہن لے. ہوگا کیا کہ اگر آپ ایک جوتا پہن کے چل رہے ہوں گے تو سب سے پہلی بات ہے یہ آپ کے وقار کے منافی ہے. دوسری بات ہے اس سے چال میں بھی توازن نہیں رہتا. تیسری بات یہ ہے لوگ بھی مذاق اڑائیں گے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دونوں ہی جوتے پہن کر چلیں. اگلی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ اپنے جوتے کی تسمے کی مرمت کرانے تک یا تو دونوں جوتے اتار دے یا پھر مرمت کر کے دوسرا جوتا پہنے. ویسے یہ جو تسمہ ہوتا تھا یہ ہمارے تسموں سے فرق ہوتا تھا. عرب لوگوں کی جو جوتی کا تسمہ ہوتا تھا وہ جوتی کو پاؤں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، تو لہٰذا اس کے بغیر جوتا پہنا ہی نہیں جا سکتا تھا. یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ ٹوٹے ہوئے تسمے کے ساتھ ایک پاؤں ننگا اور ایک میں جوتا پہننا منع ہے. ہاں کوئی عذر ہو تو علیحدہ بات ہے. مثال کے طور پہ ایسا عذر ہو سکتا ہے کسی کا پاؤں زخمی ہو گیا ہے، وہاں پہ وہ جوتا پہنتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، پھر جائز ہوگا. ورنہ بہتر یہی ہے کہ انسان دونوں پاؤں سے ننگا چل لے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا. آرام سے نیچے بیٹھ کے جوتا پہنے. بعض اوقات کھڑے کھڑے جوتا ہم پہننے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی جلدی میں گر جاتے ہیں. تو اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتی ہیں. یہ سارے کام ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں. اگر سنت کے مطابق کر لیے تو انشاءاللہ تعالی یہی کام عبادت بنتے جائیں گے. ہمارا اگلا باب ہے سوتے وقت اور اسی قسم کی کسی اور صورت میں گھر کے اندر جلی ہوئی آگ چھوڑنے کی ممانعت، چاہے وہ چراغ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں. باب بڑا واضح ہے. رات کو سوتے وقت آگ جلی ہوئی نہیں چھوڑنی چاہیے. حدیث نمبر 1655 حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک گھر والوں سمیت رات کو جل گیا. جب ان کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو. پہلے دور میں بھی آگ سے لوگ رات کو جل جاتے تھے، آج کے دور میں بھی آگ اسی طرح دشمن ہے. بعض اوقات شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ انسان کو نقصان پہنچتا ہے، گھر سارے کو ہی آگ لگ جاتی ہے. اور سوئی گیس کے جو ہیٹر ہیں ان کے ساتھ تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات رات کو آپ ہیٹر جلتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، سوئی گیس کے جلنے سے جو گیس پیدا ہوتی ہے بعض اوقات اسی سے ہی لوگ مر جاتے ہیں، وہ اتنی مہلک ہوتی ہے. اور ایک اور صورت ہوتی ہے بعض اوقات گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ نے ہیٹر جلتا ہوا چھوڑ دیا، لوڈ شیڈنگ ہوئی، گیس آنی بند ہو گئی. بعد میں جب گیس آئی تو وہ گیس کمرے میں جمع ہو گئی، سارے گھر اس کمرے میں سوئے افراد اس گیس کے جمع ہونے کی وجہ سے مر گئے. تو یہ دونوں صورتیں ہمارے ہاں اکثر پیش آتی رہتی ہیں، اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ مر گیا. تو لہٰذا رات کو سوتے وقت لازماً ہیٹر کو بند کر دیا جائے، وہ بجلی کا ہیٹر ہو یا وہ سوئی گیس کا ہو یا کوئلے آپ نے جلائے ہیں. آگ انسان کی دشمن ہے، جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو. یہ آپ کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر اس کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کیا تو یہ آپ کا یہ عمل عبادت بن جائے گا. حدیث نمبر 1656 حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو اور ڈکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا. اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ کا نام لے، اس لیے کہ ایک چوہا بھی گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیتا ہے. یہ سونے کے آداب ہیں. رات کو سوتے وقت برتن ڈھانپ دیے جائیں، مشکیزے کا منہ بند کر دیا جائے، دروازے بند کر دیں، ان کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے ان کی حفاظت کے لیے.
اور اگر برتنوں کو ڈانپنے کے لیے کوئی برتن نہیں ملتا تو کم از کم ایک لکڑی ہی رکھ دیں، ایک چمچ رکھ لیں اوپر، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو ڈھکنے کی نیت سے رکھ رہی ہوں، میرے پاس اس کو ڈھکنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ویسے آج کل تو الحمدللہ ہمارے گھروں میں تھوڑے برتن نہیں ہوتے، زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر بفرض محال اگر کسی کے پاس کوئی برتن نہیں ہے، کوئی ایسی صورت بن گئی ہے تو اتنا بھی کافی ہوگا۔ کھڑکیاں بند کر دیں، دروازے بند کر دیں، اور جب کسی برتن کے اوپر کوئی چیز رکھیں اللہ کا نام لیں۔ یہ سونے کے آداب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوتے وقت اپنا بستر جھاڑ لیں، سونے کی دعائیں پڑھ لیں، اور پھر اپنے بستر کے اوپر آرام کے لیے لیٹ جائیں۔ تکلف اختیار کرنے کی ممانعت، اور یہ قول و فعل میں بلا مصلحت مشقت کا کام ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی کل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے میں تم پر اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں جو تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، جو میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ فرما دیں کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حدیث نمبر 1657 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی۔ حضرت عمر سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ تکلف کا مظاہرہ بعض لوگ اپنی گفتگو میں، بعض لوگ اپنے لباس میں اور چال ڈھال میں کرتے ہیں، کھانے پینے میں، مہمان نوازی میں بھی بعض اوقات ضرورت سے زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں۔ تو ہر قسم کا تکلف ممنوع ہے اور سخت ناپسندیدہ ہے۔ تکلف کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ آج کل شادیوں میں تکلف نے شادی کو عذاب بنا دیا، دعوت میں تکلف نے دعوتیں عذاب بنا دی ہیں۔ ہم کسی کو اپنے گھر بلانے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ سارے دن کھانا کون پکائے گا، اور اگر پکا بھی لے گا تو اس کے بعد پھر ان کو مینج کرنا وہ ایک اور بڑا کام بن جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی گفتگو میں تکلف کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے لباس میں تکلف کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے رکھ رکھاؤ میں تکلف کرتے ہیں، تو یہ ایک مسلمان تکلف کرنے والا نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 1658 حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا اے لوگو جس کو کسی بات کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرتے، اور جس چیز کا علم نہ ہو تو وہاں کہہ دے اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ جس چیز کی بابت علم نہ ہو وہاں اللہ عالم کہنا ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا تم کہہ دو میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب یہاں پہ علم کے سلسلے میں آپ کو وضاحت مل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے تھے اور آپ کے انتہائی قریب تھے، ان سے روایت ہے کہ اے لوگو جس کو کسی بات کا علم ہو تو بتا دیا کرے، اور جس چیز کا علم نہ ہو تو وہاں کہہ دے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے عالم کی شان میں کمی نہیں آتی۔ وہ یہ تکلف نہ کرے کہ اس کو علم نہیں ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے یا غلط باتیں بیان کر کے تو وہ گناہ اپنے ذمہ لے۔ اس کی بجائے بہت بہتر ہے کہ کہہ دے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس سے اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ چیزیں رکھی تھیں جن کے نام پوچھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب حضرت آدم کا معاملہ ہوا ہے تو فرشتوں نے صاف کہہ دیا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر جہاں پہ آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، تکلف کر کے کوئی ایسی بات کرنا جو کہ حقیقت نہ ہو منع ہے۔ قرآن مجید بھی ہمیں کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی بات پہ سٹینڈ نہ لو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ آنکھ کان اور دل سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا علم میں تکلف نہ کریں،
کھانے پینے میں تکلف نہ کریں، لباس میں تکلف نہ کریں، شادیوں میں تکلف نہ کریں، اپنی زندگی کے رہن سہن میں تکلف نہ کریں، جبکہ میں دیکھتی ہوں کہ آج کل ہماری زندگیاں تکلف ہی کی وجہ سے مصیبت بن گئی۔ مہمانداری میں ہی تکلف دیکھ لیں، انسان مہمان سے تنگ پڑنے لگ جاتا ہے، حالانکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ شادی آدھا دین ہے، نکاح آدھا دین ہے، اس آدھے دین کو ہم نے انہی تکلفات کی وجہ سے عذاب بنا کے رکھ دیا ہے۔ رہنا سہنا یہ ساری چیزیں سادگی کے ساتھ، انتہائی آسانی کے ساتھ انسان مینج کر لیتا ہے، لیکن جب اس میں تکلفات ہوتے ہیں تو مال بھی زیادہ لگتا ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، محنت بھی زیادہ لگتی ہے، اور پھر انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے نہ وقت ملتا ہے، نہ پیسہ باقی رہتا ہے، نہ ہمت باقی رہتی ہے۔ تو یہ تکلف جو ہے کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ اتنا بڑا نقصان دیتی ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے میت پر بین کرنا، رخسار کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا، بالوں کو اکھاڑنا اور منڈانا اور ہلاکت و بربادی کی بد دعا کرنا حرام ہے۔ یعنی سوگ کے وقت تکلف کرنا، بات ہے سوگ جہاں پہ آپ کو کوئی صدمہ آ جائے، فطری طور پہ انسان کو غم ہوتا ہے، اس وقت آنسو بہہ نکلیں، دل میں غم ہو، شریعت ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس وقت یہ تکلف کرنا کہ انسان اس وقت اپنے کپڑے پھاڑ لے، اپنے گال پیٹے، اپنے بال جو ہیں ان کو نوچ لے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، سختی سے منع کرتی ہے۔ حدیث نمبر 1659 حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اونچی اونچی آواز میں بین کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تکلیف کا اظہار تکلف کے ساتھ کر رہے ہیں، ہائے مر گئے، ہائے رڑ گئے، ہائے ہمارا جوان بھائی چلا گیا، اللہ کو ہمارے ہاں اور کوئی نہ ملا، مصیبت نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، یا کوئی اور ایسی باتیں جن میں میت کی صفات بیان کی جاتی ہیں اور پھر اس پر اپنے غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص میت پر یہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ میت کی خوبیوں کا یا اس کے بعد آنے والی مشکلات کا اونچی آواز سے ذکر کر کے رونا اور پیٹنا بین کہلاتا ہے۔ اس بین کی وجہ سے میت کو اس صورت میں عذاب ہوتا ہے کہ اگر میت اپنے وارثوں کو اس کی وصیت کر کے گئی ہو، یا اس کے خاندان میں بین کرنے کا رواج ہو اور اسے علم ہو کہ میرے بعد بھی ایسا کیا جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میرے بعد بین نہ کیا جائے، اور اگر اس نے بین نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات پہ راضی تھا، اس صورت میں بھی اس کو عذاب ہوگا۔ لیکن ویسے اسلام کا ایک عام اصول ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب میت نے اگر تو اس کا حکم دیا تھا کہ میرے اوپر بین کرنا، یا اس کو علم تھا کہ میرے خاندان میں بین ہوتا ہے اور اس نے نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات پہ راضی تھا۔ اس صورت میں تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ سزا ملے گی کہ میت پر بین ہو رہا ہو اور اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہو اس بین کی وجہ سے، ورنہ پھر رسول وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عائشہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسی بات کا اختلاف تھا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ حضرت عمر بن خطاب کی حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر بین کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ کا کہنا یہ تھا حضرت عمر پر اللہ رحم کرے، انہیں غلطی لگی ہے۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے پاس سے گزر رہے تھے، لوگ اس پہ بین کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اور خطاؤں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ بین کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دو باتیں تھیں، لوگوں نے سمجھا شاید ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، حالانکہ حضرت عائشہ کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے بین کیے جانے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے دو صورتیں بتائی تھیں کہ
لوگ تو اس پہ رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بات سننے والوں نے اس کے اندر دونوں کے اندر ایک تعلق جوڑ لیا کہ شاید ان کے بین کے کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ بات ایسے نہیں تھی۔ حضرت عائشہ نے وضاحت کی کہ حضرت عمر کو غلطی لگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس پر بین کر رہے ہیں اور اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، تو یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ تھیں۔ حدیث نمبر 1660، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں کو پیٹا، گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے۔ عرب میں کسی میت کا پر جب زیادہ سوگ منایا جاتا تو یہ بڑی عزت کی بات ہوتی، یہ بڑا سٹیٹس ہوتا یہ کہ ایک گھر میں میت ہو گئی تو ملنے جلنے والے سارے اس گھر میں آتے، عورتیں خوب شور مچاتی اور خوب سوگ کرتی، روتی، پیٹتی، اپنے گریبان پھاڑتی، اپنے بال نوچتی، اپنے رخسار پیٹتی، اور سمجھا جاتا کہ دیکھو جی فلاں پر اتنا سوگ کیا گیا۔ اور جب کسی اور کے گھر میں میت ہوتی تو جو اس گھر میں آ کے جس نے سوگ کیا تھا، بین کیے تھے، وہ اس کے گھر میں جاتے اور بدلہ دیتے، جی فلاں میرے گھر میں آئی تھی تو اس نے میرے گھر میں سوگ کیا تھا اور میں اب اس کے گھر میں نے بھی اس کا بدلہ اتارنا۔ تو عرب میں یہ صورتحالات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا اور آپ نے فرمایا جس نے رخساروں کو پیٹا، گریبان پھاڑے، جاہلیت کے بول بولے، جیسے ہائے میرے شیر، میرے چاند، میرے سہارے، بچوں کو یتیم کرنے والے، اپنے بیوی کو بیوہ کرنے والے، اس طرح کے بات کر کر کے خود بھی رونا اور دوسروں کو بھی رلانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور جو خاتون ایسا کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر راضی برضا رہا جائے۔ اب اس بین کرنے میں اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہونے کی بجائے ناراضگی کا اظہار ہے، اور بعض اوقات تو یہ باتیں کرتے کرتے کفریہ جملے بھی بول دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے میرے ساتھ تو کبھی کوئی خیر کی ہی نہیں، میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں مصیبتیں ہی دیکھ رہی ہوں۔ اب یہ اتنے بڑے کفریہ کلمات ہیں، اگر واقعی اللہ تعالیٰ ایسا کریں تو بندہ کہاں جائے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ہم دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے کفریہ کلمات سے، اس طرح کی حرکتوں سے اجتناب کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کہ ایسا شخص ہم میں نہیں ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں ہماری قرآن کلاسز ہوتی ہیں ان گھروں میں اب یہ حرکتیں بہت کم ہوتی ہیں، لوگ سکون کے ساتھ صدمے کے باوجود انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے ہوتے ہیں، جبکہ گاؤں میں جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں پہ ابھی بھی بہنوں کا رواج ہے، شہروں میں بھی جہاں پہ یہ تعلیمات نہیں پہنچی وہاں پہ لوگ اس صدمے کے وقت آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اس موقع پر بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق دیں اور اللہ سے جنت کا بدلہ پائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبر کیا اللہ اسے جنت سے کم بدلہ دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یا ابن آدم صبرتا واحتسبتا فلن ارضی لک ثوابا دون الجنہ، اے آدم کے بیٹے تو نے صبر کیا اور تو نے ثواب کی امید رکھی تو میں تجھے جنت سے کم ثواب دینے پہ راضی نہیں ہوتا۔ اب صبر کرنے سے وہ صدمے کا وقت بھی آپ کا اچھا گزر جاتا ہے، وہ مشکل وقت میں اللہ کی مدد سے صبر کی توفیق مل جاتی ہے اور ساتھ جنت بھی بدلے میں مل جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1663، حضرت ام عطیہ انصاری یا نسیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے وقت ہم سے یہ وعدہ لیتے تھے کہ ہم بین نہیں کریں گی۔ جب عورتوں سے بیعت لی جاتی تو 6 باتوں پہ بیعت لی جاتی تھی۔
اور یہ سارے کبیرہ گناہ تھے. وہ شرک نہیں کریں گی, وہ چوری نہیں کریں گی, وہ زنا نہیں کریں گی, اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی, وہ بہتان نہیں باندھیں گی, اور چھٹی بات ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی. تو یہ دیکھ لیجئے, یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. شرک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, قتل نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, بہتان نہیں باندھیں گی, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کے کاموں میں مخالفت نہیں کریں گی. اب یہ جو نیکی کے کاموں میں مخالفت نہ کرنا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ تھی کہ ہم چہرہ نہیں نوچیں گی, ہلاکت کی بد دعا نہیں کریں گی, گریبان چاک نہیں کریں گی, اور بال نہیں بکھیریں گی. وہی بات بین نہیں کریں گی. اسی کی ہی تشریح ان الفاظ میں نے آپ کو بتائی ہے. تو یہ بین نہ کرنا اتنا اہم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواتین سے وعدہ لیتے تھے باقاعدہ بیعت کے ساتھ کہ وہ نہ تو چہرہ نوچیں گی, نہ ہلاکت کی بد دعا کریں گی, نہ گریبان پھاڑیں گی, اور نہ ہی بال بکھیریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا, بیعت کرنے والا اپنا ہاتھ نیچے یوں رکھتا تھا, دایاں اپنا ہاتھ نیچے رکھتا تھا, اللہ کے رسول اپنا ہاتھ اوپر رکھتے تھے, اور اس طرح ساتھ قول و اقرار بھی ہوتا تھا, ساتھ ہاتھ ملا کے اس کی مضبوطی بھی ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. تو عورتوں سے جو بیعت لی جاتی تھی زبانیں لی جاتی تھی. یا ہمیں حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات ایک چادر کا کونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور اسی کا دوسرا کونا صحابیات نے پکڑ لیا. صحابیات سے جو بیعت ہے وہ زبانی ہی ہوتی تھی. حدیث نمبر 1664. حضرت نعمان بن بشیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی بہن رونے لگی. وہ کہتی تھی ہائے اے پہاڑ, ہائے میرے اتنے اور اتنے شاندار بھائی. ان کی خوبیاں گنتی تھی. جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا تو نے جو کچھ کہا میرے سے پوچھا جاتا تھا کیا تو واقعی اس طرح ہے. اتفاق کی بات ہے, ورنہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے موت کے بعد کیا گزرنا ہے یہ کبھی کسی نے نہیں بتایا. یہ شاید ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش کر دیا, اور بے ہوشی میں ان سے کیا سوال کیا جاتا تھا کہ میرے سے پوچھا جاتا تھا ہاں واقعی تو ایسا پہاڑ ہے, تو اتنا بہادر ہے, جو جیسے وہ خوبیاں ساری تیرے اندر ہیں جو تیری بہن بیان کر رہی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کر کے بیان کرتا ہے تو اس پر وہ کہتا ہے ہائے پہاڑ, ہائے میرے سردار, یا اس قسم کے اور الفاظ کہتا ہے تو ایسی میت پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں. وہ اسے مکے مارتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کیا تو واقعی ایسا تھا. اور پھر فرشتوں کے مکے اور موت کا وقت بس اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت کرتے ہیں. تو لہٰذا ایسی باتیں زبان سے نہ نکالی جائیں. حدیث نمبر 1665. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی معیت میں ان کے مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے. جب ان کے پاس پہنچے تو انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا. آپ نے پوچھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے. لوگوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں, اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو کی وجہ سے عذاب دیتا ہے اور نہ ہی دل کے غم کی وجہ سے, لیکن وہ تو اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا یا رحم فرماتا ہے. صورت کیا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہو گئے. حضرت سعد بن عبادہ کون تھے؟ حضرت سعد بن عبادہ انصار کے سردار تھے. انصار کے 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج. یہ ایک قبیلے کے سردار تھے.
بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ بے ہوش تھے۔ لوگوں سے پوچھا کیا فوت ہو گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ بھی فوت نہیں ہوئے لیکن نزع کی حالت میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اختیار آنسو گرنے لگ پڑے۔ لوگوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو لوگ بھی رونے لگ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے ساتھ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ ہمارے اپنے معاشرے میں حال یہ ہے کہ مردوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ مرد کبھی بھی نہ روئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا یہ رحم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس وقت آپ نے ایک بات اور بھی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اور دل کی غم کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا، بلکہ عذاب زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ جب کوئی کہتا ہے میرے پہاڑ، اے پھل میرے سردار، تو اس وقت فرشتے اس کو مکے مارتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو ایسا تھا جو خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ تو یا تو زبان کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اس وقت رحم اللہ کیسے فرماتے ہیں؟ اگر اس وقت زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی فرماتے ہیں اور رحم بھی فرماتے ہیں۔ اور صبر کرتا ہے انسان تو اللہ اس کے بدلے جنت بھی دیتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی حدیث سنی تھی، اے آدم کے بیٹے تو نے صبر کیا، ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اب اسی موقع پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بیٹا فوت ہو گیا جس کا نام ابراہیم تھا، تو آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ کو خبر ملی کہ آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے بیمار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا، انہیں سونگھا، انہیں پیار کیا، اور اس وقت ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم فوت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ آنسو بہتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ اور وہ کیا کلمات ہوں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ساتھ ہی آپ فرما رہے تھے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے ساتھ بڑے غمگین ہیں۔ غمگین کیوں نہ ہوتے؟ بڑھاپے کی اولاد انسان کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم آپ کی وفات سے 4 مہینے پہلے فوت ہوئے۔ ویسے بھی آپ کی 4 بیٹیاں ہی تھیں، یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں دیا تھا، اور آپ کی وفات سے 4 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے واپس بھی لے لیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو آپ کی سنت ہے، اس صدمے کے وقت وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ کوشش کیجئے اسی سنت کو ہم بھی اپنا سکیں، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے۔ بیان کرنا یا نوحہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ فرمائے۔ ایک تو یہ فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میت پر نوحہ کرنا کفریہ عمل ہے، لہٰذا اس سے ہر قیمت پر بچا جائے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی میت پہ جاتے ہیں، لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، انہیں خاموش کرائیں، کیونکہ حضرت جعفر طیار جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ عورتیں رو رہی ہیں، آپ نے حکم دیا ان کو خاموش کراؤ۔ آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ چپ نہیں ہوتی، آپ نے دوسری دفعہ حکم دیا ان کو خاموش کراؤ۔ پھر آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ عورتیں نہیں خاموش ہو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ فرمایا ان کے منہ میں مٹی ٹھونس دو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے بیان ہو رہے ہیں، غلط کلمات منہ سے نکل رہے ہیں یا آوازیں اونچی نکل رہی ہیں، انہیں
حکمت کے ساتھ منع کریں، اور اس موقع پر تھوڑی سی آپ کو سختی بھی کرنی پڑے تو وہ بھی کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے تیسرے تو ان کے منہ میں مٹی ٹھونس دو۔ اس حدیث سے ایک بات کی ہمیں اور بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نیکی کی بات بتانے کا کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی وفات سے خود بھی ازردہ ہیں، خود بھی صدمے میں ہیں، لیکن نیکی کی بات اس وقت بھی بتائی ہے۔ تو جہاں بھی دیکھیں کوئی غلط بات ہو رہی ہے اس کو اچھے انداز میں واضح کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير